الصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں معاد الخلیل کے اس سالانہ پروگرام میں جب میں نے اپنے عزیز نوجوانوں کی ایکسرسائز دیکھی تو بے اختیار اقبال یاد آیا۔ اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور پھر اقبال یاد آیا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند.
اپنی تبلیغی زندگی میں اندرون ملک بیرون ملک، اب تو مجھے تعداد بھی یاد نہیں رہی، کم و بیش 3 عشرے ہونے والے ہیں، حفظ قرآن مجید کی محفلوں کے اندر شریک ہوتے ہوئے، لیکن جو مناظر آج معہد الخلیل کے اندر میں نے دیکھے ہیں یہ میرے لیے عجیب اور انوکھے تھے، اور بے اختیار دعا نکلی ان بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، اور رب العالمین ان کو آئندہ زندگی کے اندر اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، اور پھر ان بچوں کی یہ ایکسرسائز دیکھ کر بے اختیار میرا ذہن متوجہ ہوا کہ ابو جہل جیسے گستاخ رسول کو قتل کرنے والے بھی ایسے نوجوان تھے۔ اللہ کریم ان کی جوانی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ رات کا بھی ایک طویل حصہ گزر چکا، میں نے چند گزارشات آج کی اس محفل کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جب حفظ قرآن مجید کی دستار بندی کی کسی مجلس میں حاضری ہو تو میرے دل کے اندر بے اختیار یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوتا۔ کیوں؟ قیامت کے دن حافظ قرآن اس کو 11 پاسپورٹ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوں گے۔ ایک پاسپورٹ اپنے لیے بہشت برین میں داخل ہونے کا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن کو اپنے گھرانے کے ان 10 بندوں کے لیے عطا کیے جائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ حافظ قرآن کی شفاعت اپنے گھرانے کے ان 10 بندوں کے حق میں قبول کر کے ان کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال ہے رب العالمین کی مضبوط ترین پیدا کی ہوئی مخلوق کی، اور عظمت قرآن کا اشارہ ہے۔ انداز کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ آیت نمبر 21، سورت کا نام سورت الحشر، 28واں پارہ۔ سارے حباب زیارت کیجئے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ جن کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ بار بار بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا، اگر خانہ کعبہ شریف کے سامنے خالی آنکھوں سے زیارت کرتا رہے، اللہ اس کے نام امان میں نیکیاں درج کرواتا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ اور نمبر 2، اپنے والدین کو عزت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ اور نمبر 3، جس طرح قرآن پاک کی زبان سے تلاوت کرنا ثواب ہے، جس طرح
قرآن پاک کی تلاوت کانوں سے سننا ثواب ہے، آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ آپ کا علاقہ ہے پہاڑی، مثال بھی پہاڑ کی ہے۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، پہاڑوں سے زیادہ اللہ کریم نے مضبوط مخلوق اور کوئی نہیں بنائی۔ مثال بھی اللہ کریم نے اس آیت میں پہاڑ کی دی ہے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اللہ کریم بالفرض اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا، قرآن پاک کا بوجھ اور وزن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پہاڑ کی حالت اس وقت کیا بن جاتی؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر میں اللہ قرآن پاک پہاڑ پر اتار دیتا، پہاڑ بھی قرآن پاک کا بوجھ نہ اٹھا سکتا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورو چور ہو جاتا۔ اب احباب ذرا یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، قرآن پاک کا بوجھ اور وزن مضبوط پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب اسی آیت کی وضاحت کے لیے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چلتے جا رہے تھے، اور یہ بھی قرآن پاک کا حوالہ کرتا جاؤں۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد، یہاں قرآن پاک کا انداز اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ پہلی دو آیات میرے سامنے، میں اللہ کریم کو مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے قسم اٹھائی ہے اس میں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے تو نے قسم اٹھائی ہے اس میں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے، اللہ اس میں حجر اسود ہے، اس لیے تو نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی ہے۔ غار ثور ہے، غار حرا ہے، جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، اس میں مینا مزدلفہ عرفات کے میدان ہے، اس لیے تو نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کریم کے قرآن پاک نے مجھے جواب دیا، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ شریف میں موجود تھی، میں اللہ آج اس لیے مکہ شریف کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے میں اللہ کریم کو مکہ مکرمہ کی قسم ہے کہ مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پہ قدم رکھے، رب العالمین کو یہ انداز اتنا پسند آیا، مالک کائنات نے مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وادی بطحا کے اندر، دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتر آئے۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ
اور سورت کا نام ہے سورت مریم. یہاں قرآن پاک کا انداز، یہ میں نے سورت مریم کھولی ہوئی ہے. فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. آیت نمبر 64 پر میری انگلی ہے. سورت مریم اور 16واں پارہ. جتنے تک رب کائنات کا حکم نہ ہو، مالک کائنات کی اجازت نہ ہو، فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے. یہ دو فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر آئے، اپنی مرضی سے نہیں، رب العالمین کے حکم سے آ گئے سامنے. ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا ترازو لے آ. فرشتے دوسرے نے دیری نہیں لگائی، ترازو لے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ حکم دینے والا، دوسرا فرشتہ تعمیل کرنے والا. آرڈر دینے والے فرشتے نے کہا ترازو کے پلڑے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دے. آپ فرماتے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا. سامنے والے پلڑے میں حکم دینے والے فرشتے نے کہا ایک بندے کو بٹھا. میرے سامنے ایک بندہ بٹھا دیا گیا. فرشتے نے کہا زن ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا ترازو اٹھا اور وزن کر. فرشتے نے ترازو اٹھایا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کے مقابلے میں وزن میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا. نہیں. حکم دینے والے فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے پرڑے میں 10 بندے بٹھا. 10 بندے بٹھائے گئے سامنے والے پلڑے میں. اب فرشتے نے کہا زن ہو وزن کر. اور آمات کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 بندے سامنے والے پلڑے میں بٹھا کر یا فرشتے نے ترازو کو اٹھایا. 10 کے مقابلے میں بھی وزن میرا زیادہ ہو گیا. حکم دینے والے فرشتے نے کہا تیسرا تجربہ آپ کے سامنے 100 بندے بٹھا اور وزن کر. آپ فرماتے 100 بندے سامنے والے پلڑے میں بٹھا کر کیا فرشتے نے ترازو کو اٹھایا. 100 بندوں کے مقابلے میں بھی وزن میرا بڑھ گیا. فرشتے نے کہا نہیں، آپ کے سامنے 1000 بندے بٹھا. ترازو کے پلڑے میں 1000 بندے بٹھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہمارا ایمان ہے، آپ نے سچ فرمایا. ترازو کتنا ہوگا ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے. کائنات کا نظام درم برہم ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. 1000 بندے بٹھا دیے گئے. میں ان حفاظ کرام کی جانب آ رہا ہوں، خیال کیجئے گا. اب وزن کر. جب 1000 بندے سامنے بٹھا کر فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا تجربہ ایک بندہ 10 بندے 100 بندے 1000 بندے. 1000 بندوں کے مقابلے میں بھی وزن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا. اب حکم دینے والے فرشتے نے کہا بس کر، 4 تجربے کر چکے تھے، اب ذرا غور سے بات تو سننی ہے. حکم دینے والے فرشتے نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اگر ترازو کے پلڑے میں بٹھا دیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ پہلے اور پچھلے ساری کائنات کے انسان نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ اللہ کریم کے قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں.
یہ میرے سامنے 29واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت المزمل. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے. طلبہ ساتھی ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیں. علماء کرام میں تحفہ پیش کروں. ہم کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی رحمتیں ہوں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ میرے دادا استاد، سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ میرے دادا استاد، جنہوں نے اللہ کریم کا قرآن ہمیں سمجھایا. ان کے ذریعے اللہ کریم کے قرآن کا فہم ہم تک پہنچا. احباب خیال، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، چادر لپیٹنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کے لال نے چادر اوڑھی. رب العالمین کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے آپ کی چادر کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا. صرف دنیا نہیں، قیامت نہیں، بہشت برین کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن پڑھنے والے کو حکم دے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. کہ یہ کوئی دنیا والی سیڑھیاں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. قرآن کا قاری جہاں تیری تلاوت مکمل ہوگی وہیں تجھے بہشت برین کے اندر مقام نصیب ہوگا. میں سنانا یہ چاہتا ہوں دوستوں کو، دنیا میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ذکر بھی سال سال ہوتا رہے گا. یہ کوئی معمولی نسبت تو نہیں. اب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، سردی تو بڑی ہے لیکن آپ ذرا بیدار ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم اونچا مجھے سنا دیں. میں دعا کروں گا اللہ جو اونچا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اسے دن قیامت کے اپنے حبیب کی شفاعت نصیب کر دینا. میں نام مبارک لے رہا ہوں، خوب نام محمد. جو اونچا کہے گا اس کے لیے میری دعا ہے اللہ اسے شفاعت اپنے محبوب کی نصیب کرے. خوب نام محمد. جلسہ گاہ سے باہر آواز جانی چاہیے آپ تمام دوستوں کی. خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال سالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو
یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آیت حل کرنے لگا ہوں۔ طلبہ بھائیوں کے لیے تحفہ 6 گھنٹے کی رات ہے، میں مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل 6 گھنٹے کی رات ہے، میری 3 انگلیاں میرے دوست دیکھیے، 6 گھنٹے کی رات، 2 گھنٹے آپ سو جائیے، 4 گھنٹے جاگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، یا 4 گھنٹے آپ سو جائیں، 2 گھنٹے جاگیں آپ کی مرضی، یا آدھا 3 گھنٹے جاگیں 3 گھنٹے آرام کریں آپ کی مرضی۔ کرنا کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، 2 گھنٹے جاگیں یا 4 گھنٹے جاگیں یا 3 گھنٹے نصف، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورتی کے ساتھ آسن انداز میں قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے، سننا رب العالمین کا کام ہے۔ آگے جو میں نے سبق سنانا تھا، فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میں اللہ کریم بہت وزنی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہا ہوں۔ اب خیال کتنا وزنی کلام، قولاً ثقیلا، اگر اللہ کریم یہ وزنی کلام پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن پاک پہاڑ پر اتار دیتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورو چور ہو جاتا، ذرہ ذرہ بن جاتا۔ میری انگلیاں دیکھنی ہیں بھائیوں نے، قرآن پاک کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آمنہ کے لال کا وزن ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ تھا۔ کیسے زیادہ نہ ہوتا؟ جس سینے میں قرآن ہو، اس آمنہ کے لال کے وزن کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ جس پہاڑ کا وزن، جس قرآن پاک کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس قرآن کو آمنہ کے لال کے سینے نے سنبھال لیا۔ ایک اور چھوٹی سی بات عرض کروں، غور کیجئے گا۔ یہ حفاظ کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کی زبان پر قرآن پہلے آیا، دل کے اندر بعد میں آیا، پہلے پڑھا پھر یاد ہوا۔ زبان پر پہلے آیا، دل کے اندر بعد میں آیا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، آپ کے دل میں قرآن پہلے آیا، زبان پر بعد میں آیا۔ بڑا عجیب فرق ہے۔ اب جس قرآن، جزاک اللہ، میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں، ذرا میرا درد دل سنیے گا۔ جس قرآن پاک کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس قرآن کو رحمت للعالمین کے سینے نے سنبھال لیا۔ آپ کے وزن کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ جس سینے کے اندر قرآن ہے، اس کا وزن کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان بچوں کے سینے میں بھی تو قرآن ہے نا، باقی برادری والے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ ہمارے بھائی مولانا منیب الرحمان سے فرما رہے تھے 2 سال 1.5 سال 2.5 سال اس عرصے میں بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، یہ میرے سامنے 29واں پارہ
اور سورت کا نام سورت المدثر. فرمایا علیہا 19. یہ آیت نمبر 30 سورت المدثر 29واں پارہ. یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ آیت نمبر 30. جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے. بیٹا کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ 2 سال. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ننھا منہ ہمارا حافظ ہے. 2 سال کے عرصے میں. اب غور. جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے. 19 کو کہتے ہیں. 19 فرشتے ہیں جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ایماندار بندہ ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا اللہ بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا. ان حفاظ کرام نے کتنی بار بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی؟ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات مل رہی ہے. جو 2 سال کے عرصے میں روزانہ درجنوں بار بسم اللہ شریف پڑھتے رہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن اس نعمت کی قدر اس وقت ہوگی جب بندہ دنیا سے رخصت ہوگا. ان بچوں کے سرپرست والد صاحبان اعزاء و اقارب اگر اس محفل میں تشریف فرما ہے غور سے سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی. جب میری بیٹی جوان ہوئی شادی کے وقت بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ساری دنیا کا مال اور خزانہ بیٹی کو جہیز میں دوں گا. اگر میں نے بیٹی کو جہیز کے اندر ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دیا میری بیوی کو طلاق. انسان ہے الفاظ منہ سے نکل گئے. بیٹی جوان ہو گئی رشتہ طے ہو گیا. شادی کے وقت بیٹی کو رخصت کرنے لگا. والد کو خیال آیا میں نے تو طلاق اٹھائی ہوئی تھی. بیٹی کو رخصت کرتے وقت شادی کے ٹائم ساری دنیا کا مال اور خزانہ جہیز میں دوں گا. اگر میں نے بیٹی کو ساری دنیا کا خزانہ اور مال جہیز میں نہ دیا میری بیوی کو طلاق. میں تو غریب آدمی ہوں ساری دنیا کا مال اور خزانہ بیٹی کو نہیں دے سکتا جہیز کے اندر. بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. امام صاحب نے فرمایا بندے نے کون سے الفاظ کہے ہیں؟ حضرت امام صاحب بندے نے کہا ہے بیٹی کو رخصت کرتے وقت شادی کے ٹائم ساری دنیا کا مال اور خزانہ جہیز میں دوں گا. اگر نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو جا کر پیغام دے دو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیٹی کو رخصت کرتے وقت جہیز کے اندر اللہ کا قرآن دے دو سمجھو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا. یہ بچے کتنے خزانوں کے مالک بنے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج قدر نہیں. قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے آنکھوں کے نبی نے نا دل کے نبی نے ان کو قرآن کی کیا قدر. یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورت کا نام سورت الحج. فرمایا فَإِن
انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آیت نمبر 46 سورۃ الحج 17واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں شک نہیں کرنا دنیا والو. قصہ یہ ہے انہا ہا ضمیر قصہ یہ ہے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, سینے والے دل اندھے ہو گئے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں قدر قرآن دا ایک جانن جرے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ست شہر مدینے. بخاری شریف میں حدیث ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی. ایک عورت آ پہنچی, کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی, کہنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے رہی ہوں. کیا مطلب؟ اگر آپ چاہیں میرا نکاح اپنے ساتھ پڑھا لیں, ام المؤمنین بن جاؤں گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بن جاؤں گی. ساتھی میری طرف دیکھیں, یہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر مبارک جھکا لیا. جیسے بندہ سوچنے لگ جاتا ہے. عورت بیٹھ گئی. اپنے نکاح کا اختیار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد انتظار کر رہی ہے حضور کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں. تھوڑی دیر خاموشی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا ہوا ہے. ایک غریب صحابی کھڑا ہو گیا, عرض کرنے لگا حضرت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں, میں غریب آدمی ہوں, اس عورت کا میرے ساتھ نکاح پڑھا دیجئے. شادی نہیں ہوئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں, حق مار میں کیا چیز دے گا؟ غریب صحابی کہنے لگا حضرت میرے پاس تو حق مار میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں, نہ سونا نہ چاندی نہ پیسہ نہ مال. نہیں بھائی آخر نکاح جو پڑھا ہے. اچھا یوں کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برادری والوں کے پاس جا, جو تیری قوم قبیلے والے ہیں ان کے گھروں میں جا, حق مار کا انتظام کر کے آ. عورت کونے پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو حق مار کا انتظام کر کے آ, میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا, تمام قوم قبیلے اور برادری والوں کے گھروں میں چکر لگانے شروع کر دیے. تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوا, کہنے لگا واللہ ما وجدت شیئا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں غریب ہوں میری برادری کے بندے بھی غریب ہیں, حق مار میں دینے کے لیے مجھے برادری کے گھروں میں سے بھی کوئی چیز نہیں مل سکی. اللہ کی قسم سونا چاندی مال پیسہ درم دینار کچھ بھی نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ولو خاتم من حدید, لوہے کی کوئی انگوٹھی دے دے, اسی حق مار پر میں تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں. صحابی کہنے لگا حضرت میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, نکاح کیسے ہوگا؟ حضرت یہ چادر ہے, پھر میں چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, ایک ٹکڑا اپنے استعمال میں رکھوں گا, آدھا ٹکڑا حق مار میں دے دیتا ہوں. امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
चादर का आधा हिस्सा, आधा टुकड़ा हक मार में नहीं लग सकता। क्यों? चादर के आधे टुकड़े के साथ जिस्म तेरा भी नहीं छुप सकेगा। चादर के आधे टुकड़े के साथ तेरी घर वाली की सतर पोशी भी नहीं हो सकेगी। भाई ये नहीं लग सकता। सहाबी मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से निकला। हाँ, कोई चीज मेरे पास नहीं। पर जब मायूस होकर रवाना हुआ, और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े नरम दिल थे, सहाबा किराम पर बड़े शफीक थे। ये मेरे सामने 11वां पारा, सूरत का नाम सूरत उत-तौबा। फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आयत नंबर 128। ईमान वालों पर, सहाबा किराम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शफकत करने वाले थे। हम तो उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, वो मुशफिक जो गैरों को अपना बना ले, वो कायद जो भूलों को रास्ता बता दे। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जाओ और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। ये तो अपना था। गरीब साहबी को बुलाओ, सहाबा किराम दौड़े, वापस आ वापस आ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, वापस आ गया। इन हुफाज़े किराम के मुताल्लिकीन गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बता मेरे गरीब यार, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा माका मिनल कुरान औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे गरीब साथी ये बता, तुझे कुरान की कितनी आयतें और सूरतें याद हैं? साहबी गिनने लग गया, हजरत फलां आयत भी याद है, फलां सूरत भी याद है, फलां कुरान पाक का मकाम भी मुझे याद है, कुरान पाक का फलां हिस्सा भी मुझे याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद इरशाद फरमाया, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद ज़व्वजतुका बिमा माका मिनल कुरान औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी। आपने फरमाया, मेरे गरीब सहाबी, तुझे कुरान की जितनी आयतें और सूरतें याद हैं, यही आयतें और सूरतें बीवी को सिखा देना, यही आयतें और सूरतें बीवी को याद करा देना। इसी हक मार पर मैं आमना का लाल तेरा निकाह पढ़ देता हूं। वो तो चंद आयतें और सूरतें याद थी, ये तो पूरे कुरान के हाफिज बच्चे बैठे हैं। इनका मकाम क्या होगा? मैं दिल की गहराइयों से मौलाना मुनीबुर रहमान साहब और इनके जितने भी मुआविनीन हैं, उनको, हुफाज़े किराम को, असाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूं और महद अल खलील के लिए दुआ गो हूं, अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दोस्तों ने मुझे याद दहानी के लिए किताब दी है। हमारे दो शागिर्द हैं और दोनों बड़े बेहतरीन मुफ्ती हैं। उन्होंने मेरे बयानात जमा किए
اور بیانات ایسے ہیں کہ گھروں کے اندر مستورات کو اب سنائیں 2-3 اوراق، ہماری بہنیں بیٹیاں وہ سنیں، باقی نوجوان حضرات، اور ہر بات باحوالہ۔ عجیب بات یہ ہے آپ کو کوئی کچی بات نظر نہیں آئے گی، یہ انہوں نے محنت کی ہے، میں تو خالی اس کا تعارف کرانے لگا ہوں۔ یہ دوستوں کے پاس موجود ہے، ساتھی شوق سے لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں، بہت معمولی سائز کا ہدیہ ہے۔ برحمتک یا رب، یہ لے لیں۔ احباب تشریف رکھے، آگے نہ آئے، اپنی اپنی جگہوں پہ رہے۔ مہمانوں کو جانے دے، پہلے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے۔ جگہ بنائے، یہاں پہ راستہ بنائے جی۔ صبر۔ او مفتی عمر صاحب کور کریں، راستہ خالی چھوڑے آگے۔ ہٹ شرم نہ، راستہ خالی کرے بھائی۔ حافظ طلبہ ایک لائن میں اوپر کھڑے ہوں۔ ایک قرآن مجید ہے، آگے گرانا نہیں ہے۔